بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیک اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے درجات کو بلند کیا۔ اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میرے درجات کس وجہ سے بلند ہوئے ہیں، حالانکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ ناظرین، نیک اولاد والدین کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، وہ صدقہ جو اس نے اللہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ نمبر 3، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کے والدین کی مغفرت کروا لے۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ مال و دولت کی کثرت ہی رزق ہو۔ صالح اور نیک اولاد، صحت اور عافیت والی زندگی بھی بہت بڑا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور حافظ قرآن اولاد کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، اس لباس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور یہ ان کی اولاد کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ ناظرین، وہ لوگ جو اولاد کے طلبگار ہیں، انہیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کریم سب مسلمانوں کو نیک اولاد سے نوازے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ناظرین، اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے، اور اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی اور خوش قسمتی ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اچھی تربیت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت والدین کو سر اٹھا کر جینے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 3 عورتیں ایک کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اپنی مشکوں میں پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، دیکھو میرا بیٹا انجینئر جا رہا ہے۔ اس بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا اور گزر کر چلا گیا۔ دوسری عورت نے کہا، دیکھو میرا بیٹا ڈاکٹر جا رہا ہے۔ اس نے بھی ماں کی طرف دیکھا کہ وہ پانی بھر رہی ہے، یہ دیکھ کر پھر وہ گزر گیا۔ اور تیسری نے کہا، دیکھو میرا بیٹا حافظ قرآن جا رہا ہے۔ اس نے بھی ماں کی طرف دیکھا اور بھاگ کر ماں کے پاس آ گیا، اور اس نے ماں کی مشک اپنے کندھوں پر اٹھا کر ماں سے کہا، آؤ ماں گھر چلتے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی ماں نے جاتے ہوئے دوسری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، میری بہنوں، یہ ہوتا ہے فرق دینداری کا اور دنیا داری کا۔ دنیا دار دیکھ کر گزر گئے اور دیندار دیکھ کر رک گیا۔ ناظرین، ساری زندگی آپ بچوں کو پڑھا کر ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بنا دیں۔ ایسے بچوں سے خود والدین ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے، ایسا نہ ہو وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس بچے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر یہی بچہ دیندار ہو، نیک ہو، نمازی ہو، تو ساری زندگی یہ بچہ خود ڈرتا رہے گا، کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر میرے والدین ناراض ہو گئے تو مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ لہذا آپ سب کوشش کریں اپنے بچے کو دنیا دار بنانے سے بہتر ہے دیندار بنائیں، تاکہ وہ آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ کر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو پرسکون بنا سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے والدین کا بھی نیک ہونا بہت ضروری ہے۔